تو پیغمبر کا کمال ہے, نبوت کے کامل ہونے کی دلیل ہے. اس پہ تو گوروں کو چاہیے تھا, کہتے یار یہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, نہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, نہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے. یہ تو اتنا پیغمبر کی پاک سیرت تھی کہ ایک نو عمر آپ کے نکاح میں آئی, اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. یہاں بھی ہے کہ اونٹ پہ نا سواری میں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, مجھے تو وہ جو رکھتے ہیں نا سواری, ڈولی, پالکی کہہ لیں. ایک میں حضرت سودا بیٹھی تھی اور دوسری اونٹ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو ان میں بھی دیکھو حیا کی وجہ سے نا اس طرح سے عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عورت اس کے اندر ہو, وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو, ڈولی کہہ لیں, کیا کہہ لیں, ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں ہے تو ہمیں نام ہی نہیں پتا. کجاوا, تو اس کجاوے میں بیٹھا کرتی تھی عموماً خواتین. ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھی سہارنپور میں, بتاتی تو کراچی میں تھی, یعنی واقعہ سہارنپور کا تھا. لوگ اس پہ کلپ بنا لیں گے کہ اچھا یہ سہارنپور کے واقعات بیان, سہارنپور تو کبھی گئے نہیں ہم. تو بتاتی تھی ہمارے, کیونکہ ہم بڑے لینڈ لارڈ تھے, ہمارے دادا اور دادی وغیرہ یہ خاندان بہت زمیندار تھے نا, تو وہ بتاتی تھی جتنا کوئی مالدار ہوتا تھا ان عورتوں کا پردہ اتنا ہی زیادہ, کیونکہ عزت کی علامت تھی نا پردہ. تو غریب خاندانوں میں اتنا سخت پردہ نہیں تھا, مالدار خاندانوں میں بہت زیادہ پردہ تھا, یعنی وہ تو عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. جیسے عربوں میں بھی پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی عورتوں کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ اب جیسے جیسے لبرلزم آ رہا ہے تو وہ جتنے اونچے خاندان کی عورت ہوگی اتنا ہی کپڑے اس کے جسم پہ کم ہوں گے, یعنی یہ علامت سمجھی گئی. پراپر ڈریس ہے اس کا مطلب یہ کہیں بیچاری اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے پورے کپڑے پہنے میں, اور اگر جتنے کپڑے کم ہوتے چلے جائیں گے سمجھ لو کہ بہت 1000 گز کا بنگلہ تو کم از کم ہے. بنگلے کا سائز جیسے جیسے بڑھے گا کپڑے کا سائز اسی حساب سے چھوٹا ہو. اور کمال کی بات یہ کہ ان اکثر مالدار خواتین کے لباس پہ پیسہ بہت لگتا ہے, لباس نہیں لگتا. کمال کی بات ہے یار, یہ لباس پہ پیسہ لگ رہا ہے مگر لباس پہ لباس نہیں لگ رہا. پتہ نہیں کس چیز پہ پیسہ لگ رہا ہے پھر. یعنی ان کے کپڑے بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن کپڑے نہیں ہوتے اس میں. تو یہ عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو ہاں, تو ہماری دادی بتایا کرتی تھی سہارنپور میں کہ ہم جب کہیں سفر پہ جایا کرتے تھے نا تو وہی ڈولی لائی جاتی تھی. ڈولی بہت پرانا واقعہ, میری دادی کی بہت عمر تھی ماشاءاللہ, اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے, بڑی لمبی عمر تھی. تو وہ بتاتی تھی کہ ڈولی کے اندر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے جا کے, پھر ملازم اس ڈولی کو اٹھاتے تھے. یعنی اس کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ عورت کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے. اور وہ تو شاید آپ کہیں یہ تو بہت زیادہ مبالغہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ہم جب گھر سے نکلتے تھے نا تو دونوں طرف سے گھر پہ چادر لگائی جاتی تھی, یعنی گھر کے اس طرف بھی چادر اور اس طرف بھی چادر. یہ بڑی عورتوں کے یہ ٹھاٹ ہوا کرتے تھے کہ جی ہمارے برقعے پہ بھی نظر نہیں پڑے گی کسی کی. اور اس طرح کا پردہ بعض صحابیات سے بھی ثابت ہے جن کو المخدرات کہا جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ نکیر نہیں کی. حدیث میں آتا ہے نا عید کے دن نماز پڑھنے آئے جو مخدرات ہیں وہ بھی آئیں, یعنی وہ عورتیں جن کے لباس بھی کسی کو نظر نہیں آتا, تو ان کو بھی نبی نے ترغیب دی کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے آئیں. تو ایسا پردہ ہوا کرتا تھا. یہ دادی کا واقعہ کہاں سے آیا بھائی یار؟ ابھی صحیح میں کیا کروں گا ترقی یار. اصل میں میرا دماغ اتنا تیزی سے چلنا شروع ہو رہا ہوتا ہے نا کہ وہ پیچھے کی ساری چیزیں دائیں بائیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا بول رہا تھا میں, یعنی یہ بات شروع کہاں سے کی تھی میں نے؟ کجاوے سے بات تو شروع کی تھی. ہاں, حضرت عائشہ کا واقعہ سنا رہا تھا میں, موضوع تو مجھے یاد تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہودج میں کجاوے میں اور حضرت سودا دوسرے کجاوے میں. تو امی عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ حضرت سودا کے پاس. امی عائشہ فرماتی ہے میرے جو جذبات تھے نا, مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے پاس سے کیوں چلے گئے, کہ میں نے ہودج سے اپنا پاؤں باہر نکالا اس نیت سے کہ مجھے کوئی بچھو ڈنگ مار کے ہلاک کر دے. آپ بتاؤ, ایک نو عمر کے ایسے جذبات اپنے شوہر کے بارے میں, آج کوئی عورت ایسی ٹوٹ کے عشق جیسی محبت کر سکتی ہے؟ اور گورا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ ظلم ہو گیا, چھوٹی سی بچی سے نکاح کر لیا, چھوٹی سی لڑکی سے نکاح کر لیا. او بھائی ان سے پوچھو, کہیں گی میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. وہ اتنا عشق جیسی محبت کر رہی ہیں. تو جو چیز قابل تعریف تھی اسی کو کیا بنا کے پیش کرتے ہیں عیب. تو وہ میں امریکہ والے کی مثال دے رہا تھا, وہ جو ابھی ملنے کے لیے آئے تھے.
تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اسکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے لڑکیوں کو بچیوں بچپن سے ہی سیکس کی تعلیمات اور وہ سب جو بےہودگی وہ تو ہے ہی, وہ تو ان کا کلچر ہے, لیکن یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے نا, اب یہ پتہ نہیں سیکچولیٹی ہے یا سیکشولیٹی ہے, کوئی کہتا ہے سیکشولیٹی سیکشول لفظ ہے, کوئی کہہ رہا ہے سیکچوئل لفظ ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں میجر ہیں آرمی میں, ان سے پوچھوں گا فون کر کے, اکثر وہ صحیح بتاتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ساری قوم ایک طرف وہ جو پروناؤنسیشن بتاتے ہیں نا بعد میں وہی صحیح نکلتی ہے. یہ لفظ میں پوچھنا بھول گیا ان سے, تو ان کی انگلش بہت خاندانی ہے. تو جو بھی ہے فی الحال تو جو بھی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یہ جو آپ بار بار شادی کی رٹ لگاتے ہو نا, یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی, میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے جو باہر رہتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ دیر سے شادی یا ایک زوجہ پر اکتفا کے نتیجے میں جو اس کا اینڈ ہونے والا ہے نا, جو میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, بلکہ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ چیختے ہوئے, بلکہ نہیں 2003 میں نے یہ شروع کیا تھا 4 شادیوں کی ترغیب دینا لوگوں کو, مجھے یاد ہے. اور وہ اسی بیس پہ دیا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بالآخر جائے گا کہاں, ادھر ہی جائے گا. یہ تبلیغ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, یہ تہجد سے, رمضان کے روزوں سے, حج سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا. دعائیں جب پوری ہوتی ہیں جب آپ کامیابی کے اسباب اختیار کرو, جو اللہ نے زمینی اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو آپ اختیار نہیں کر رہے, دعا مانگتے رہو بیٹھ کے. ابے بھائی وہاں ہوٹل پہ پراٹھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ قریب سے گزر رہے ہو, آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں, تو پتہ نہیں کیوں مثال کھانے میں پراٹھے کے علاوہ آتی نہیں ہے. میں خود حیران ہوں یار یہ کیا ہو گیا ہے. تو اب میں نے پراٹھے کا حل یہ کیا ہے کہ پراٹھے تو چھوڑنے نہیں ہیں, اور وہ بھی ہوٹل کے پراٹھے, گھر کے لال آٹے کے مزے کے نہیں لگتے, وہ ہوٹل کے سفید ہی. تو پھر میں نے کہا کہ ایک کام کرو, دیسی گھی کا ڈبہ پہنچا دیا اس کے پاس کہ تم اسے ڈبل پیسے لے لے. گھی کا ان کا ناقص ہوتا ہے نا, تو پتہ نہیں گریس میں پکا رہے ہیں کسی میں پکا رہے ہیں, گھی ہمارا ہی ہوگا. اتنا تو کر لیا ہے. تو اب آپ بتاؤ, آپ کو نظر آئے پراٹھے, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ کھلا دے, اللہ کھلائے گا؟ وہ اللہ کہے گا خرید کے کھا لے بھائی تو اسباب تو اختیار کر کے پھر دعائیں مانگو گے تو قبول ہوں گی نا. ہم یہ پراٹھے کھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ اس کے سائیڈ افیکٹ سے تو ہمیں بچا کے رکھنا. صحیح ہے. تو وہ مجھے اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ بات, صرف وہ اکیلے کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ بتاتے ہیں. میں تو 17 سال سے چیخ رہا ہوں اس پہ کہ ہمارا فیوچر بالآخر وہی ہونے والا ہے جو ان کا. ٹھیک ہے 100% وہ نہیں ہوگا, 50% بھی ہو جائے تو کیا کم ہے. مذہب کی وجہ سے اتنا ہم آگے شاید نہ جائیں, تھوڑا سا بریکیں لگی ہوئی ہوں ہماری, کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن برباد بہرحال ہونا ہے. تو بھائی اپنے اولادوں کو آپ دین کی طرف لے کر آؤ, ورنہ آپ کی اولاد کا نہیں ہوا تو اولادوں کی اولادوں کا, ورنہ اگلی نسل گئی تباہ ہو جائے گی بالکل, اور ہونا شروع ہو گئی ہے. اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ تو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتا ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے.